يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس مورخہ 15/11/2023 بروز بدھ ہونا قرار پائی تھی. نوجوان قیادت، نیا جذبہ اور نیا حوصلہ. سائی محمد اسد صاحب اور تمام آج کی جلسہ کی انتظامیہ ہذا جامع مسجد بلال کے زیر سایہ، عثمان غنی کے زیر سایہ بیٹھنے والے حضرت سعید سندھی صاحب کی زیر صدارت آپ حضرات مختلف انداز میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اور مختلف موضوعات پر گفتگو سن رہے ہیں اور سن رہے تھے. فقیر کو اس وقت ٹائم ملا اور عموماً مجھے اسی وقت ٹائم ملتا ہے جب میں بھی تھک جاتا ہوں اور آپ بھی تھک جاتے ہیں. آپ کو اپنے گھر جانے کی فکر ہوتی ہے، مجھے اپنے آرام کی فکر ہوتی ہے. اور سفر کی کچھ محبتیں، کچھ روڈ کی ناہمواری کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. ہم کہہ رہے تھے منزل پہ پہنچنا، روڈ کہہ رہا تھا 2-4 کھڈوں میں اور ملاقات کرتے ہوئے چلے جائیں. تو پھر ہم نے بھی ہر درمی دکھائی، ہم بھی ڈھیل ہو گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو تیر آزما ہم دیگر آزمائیں چلتے رہیں، کبھی تو اسد کا گھر آئے گا. جن چیزوں پر آپ حضرات کو توجہ دینی چاہیے تھی ان چیزوں پر آپ بالکل ہی سوچتے. سعید خان محمد کی میں تائید کروں گا کہ وہ آپ حضرات کو ان کی زندگی گزر گئی. زندگی کتنے سے تھے، اتنے آپ لوگ کو سمجھاتے ہوئے، جوڑتے ہوئے، اتحاد امت پیدا کرتے ہوئے. مشن نہیں چھوڑا، نظریہ نہیں چھوڑا، اپنی سوچ اور اپنی فکر بڑوں کی سوچ کے ساتھ ہے. امیر عظیمت حضرت جذبی شہید رحمت اللہ علیہ
آپ ان کے نظریات، ان کی سوچوں کو دیکھیں. ان کی فکر یہ تھی کہ باطل کا خاتمہ کرنا اور امت میں اتحاد پیدا کرنا. اور اس سوچ کو وہ اپنی محبت کی ٹرے میں رکھ کر ہر گھر کے پٹ پر گیا اور ہر ایک سے یہ کہا کہ جو تم نے میرے ذمہ کام لگایا تھا میں نے کام کر دیا، اب بتاؤ یہ ذمہ داری کون اٹھائے. اس آواز کو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے خاموش کر دیا گیا، لیکن یہ آواز خاموش نہ ہوئی. آج کال قرآن کی صورت میں، جانوں کی صورت میں، صحابہ کے غلاموں کی صورت میں کریا کریا گاؤں گاؤں شہر شہر آواز گونج رہی ہے. اور اتنی اس آواز کے اندر شدت آتی جا رہی ہے کہ کفر کی نیندیں حرام ہو چکی. یا تو وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار، یا کسی اسٹیج پر پناہ لینے کے لیے تیار، یا وہ ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار. گیدڑ بھپکیاں تو ہر کوئی مارتا ہے بھائی، لیکن یہ سارے کے سارے دین اور ہنر ان اکابرین کے آزمائے ہوئے. خرگوش کی چال تیز ہوتی ہے، کچھوے کی آہستہ ہوتی ہے، منزل دونوں کی ایک ہوتی ہے. پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر اسلام اور اسلام کا نام لینے والوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. اس نئی جنریشن معاف کرنا، ابھی تک ہم اس ماضی سے نہیں نکلے کہ ہم نے راہ چلتے ہوئے گھنٹی کس کی بجانی ہے، غلط کس کا توڑنا ہے، جوتا کس کا پہننا ہے، چھیڑنا کس کو ہے، انگلی کس کو دینی ہے. یہ ہمارے بچپن کا مزاج ہے، یہ ختم ہونے کو آ نہیں رہا اور بڑوں نے توجہ کرنا چھوڑ دیا. بڑوں کی نگاہ اور دھیان اوپر کی پرواز پر ہے. کبوتر ہو گیا اور اس قسم کے دوسرے پرندے ہو گئے، نیچے بھی پرواز ان کی اچھی نہیں. اوپر کبوتر ہو گیا، پنجابی میں نیچے ککڑ ہو گئی، مرغی ہو گئی، مرغا ہو گیا. اس کو بھی لڑا، اس کو دوڑا رہے، اس کو لڑا رہے. قابلیت اور صلاحیت اس کے اندر اتنی ہے کہ ڈنڈی کے اشارے سے ریچھ کو کہہ رہے ہیں کہ سسرال کیسے جائے گا، سلام کیسے کرے گا، گلے کیسے ملے گا، عیدی کیسے لے گا. اور پتر کو یہی نہیں پتا کہ باپ کے آگے میں نے کھڑا کس انداز. اس کی تربیت سے رچ انسان بن گیا، لیکن اس کا اپنا بچہ اس کی تربیت سے انسان نہ بنا معروف رہا. یہ قصور نہ بے حیائی کا ہے، نہ یہ قصور امریکہ کا ہے، نہ یہ قصور اسرائیل کا ہے. یہ قصور آپ کا اور میرا اپنا ہے. جنہوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے وہ سرحدوں پر کھڑے ہیں. جنہوں نے اسلامی نظریات کو اور اسلام کی سرحدوں کو سنبھالنا ہے وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ روزانہ جلسے میں تشریف لے جانا اور کھانا کھا کر واپس آ جانا اور جلسے چھوڑ کے چلیے، ہماری ذمہ داری ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اپنی سوچوں میں تبدیلی لے کے آؤ اور اپنی کامیابی کا راز سمجھو کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے. جس طرف ہم چل رہے ہیں، اللہ کی قسم میں 10 بندے اٹھا سکتا ہوں، ناراض نہ ہونا، جن کو یہ نہیں پتا خدا کیا ہے اور مصطفیٰ کیا. ہماری اسمبلی کا MNA کی نشست پر لڑنے والا جب ہمارے نبی کے بارے میں یوں کہے کہ ہمارے قائد جناب قائد اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمانداری سے بتاؤ کہ اسے شرم نہیں آتی کہ 1 لاکھ ووٹ لے کر اسمبلی کے اندر کامیاب ہو کے پھر بھی بیٹھ رہا ہے اور ہمارا رہنما بن رہا ہے، ہماری آواز بن رہا ہے. اور جتنے تمہارے دروازے پر ووٹ لینے کے لیے آئیں گے، میرا ہمیں تو کبھی کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. کوئی آتا ہے السلام علیکم نہیں کرے گا بھائی، پھر بھی السلام علیکم، مخالفت کسی کی نہیں. لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے ووٹ لیتے ہوئے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے ووٹ لیتے ہوئے کہ آپ ووٹ دے کر اس ووٹ کا کیا حق ادا کر رہے ہو، وہ ووٹ لے کر اس ووٹ کا کیا حق ادا کر رہے ہو. کتنے سنگین حالات بارشوں میں ہوئے، کتنی پریشانیاں آئی، نہ اپنے کو فکر ہوئی نہ کسی پرائے کو فکر. خدا کے واسطے اپنی سوچوں کے دائرے کو وسیع کیجیے، محدود نہیں.
میرا حق بنتا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک اکثریت نے مجھے محبت کے ساتھ وہاں بلایا اور ہر طریقے کے دروازے کے باہر 7 بجے سے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ میں کروٹ بھی بدلوں، کچھ حضرت کچھ چاہیے، پیسہ لفافے والا، لفافے کے اندر پیسے میرے لیے تیار، آؤ بھگت میری اکرام اجر کے مجھے پہنا۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کچھ آپ حضرات سے وہ باتیں کر کے جاؤں جو جانے کے بعد گھر جا کے سونے سے پہلے سوچنے کا موقع ملے۔ جب تک اپنی زندگی کے آداب نہیں سیکھیں گے، ہم دوسرے کو آداب زندگی کیسے سیکھیں؟ 12:30 بج رہے ہیں، یعنی 7:30 غالباً عشاء کی یہاں نماز ہوئی ہے، 7:30 پونے 8 بجے، 4.5 گھنٹے میں آپ کو کیا سیکھنے کو؟ بول بول کے لوگ تھک گئے، آپ سن سن کے تھک گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہی ہے چال بھٹنگی سی جو پہلے تھی، کہاں پہنچے؟ روزانہ کے 3-3 4-4 گھنٹوں کے جلسے کو سن کر میں اپنے بالوں کے سٹائل کو ہی لیکن مدینہ نہ بنا سکوں تو میں اپنے کردار کو کیا بنا؟ مجھے یہی نہیں ابھی تک پتہ لگا کہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقصد ہے کیا؟ یہ ایک بول ہے جو کفر کو اسلام میں تبدیل کر دیتا ہے، جو باطل کو حق میں تبدیل کر دیتا ہے، جو اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے، جو پستیوں کو بلندیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی آپ کی بھی گزر گئی اور بچی میری بھی کوئی نہیں، چند ایک گھڑی ہے، 10 سالوں 5 سالوں 1 دنوں 20-50 100، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم نے اس کلمے والی زندگی سے کھویا کیا اور اس کلمے والی زندگی سے پایا کیا؟ ابھی تک ہم یہی فیصلہ نہ کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ، اس کو اپنے دل میں اتارنا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنی زندگی، اپنے لباس میں، اپنی جان میں، اپنے کردار میں، اپنے کاروبار میں، اپنی سوچوں میں، اپنی تنہائیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے آرام میں، اپنی بے چینیوں میں، اپنے مرنے میں، اپنے جینے میں، زندگی کے ہر شعبے میں جہاں انسان نے قدم رکھنا ہے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اتارنا تھا۔ بد نصیبی نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دور کی بات، حضور کے نام کا معنی بھی آج تک امت کو نہیں۔ جس کتاب نے دنیا کی زندگی کی ترقی دینی تھی، وہ صبح 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بوڑھے جوان کے ہاتھ میں، اور جس کتاب نے دنیا آخرت کی زندگی میں ترقی دینی تھی وہ الماری میں پڑی ہوئی، دنیا دار تو دور کی بات، دیندار بھی اس کو کھولنے کے لیے تیار۔ عام آدمی سے ہماری بحث ہی کوئی نہیں۔ مجھے افسوس ان حفاظ پر ہے، ان قرآن کے قاریوں پر ہے جن کے ماں باپ نے بچپن سے لے کر محنت اور دعائیں کی اور ان کو قرآن کا حافظ بنایا۔ جنہوں نے پڑھا کوئی نہیں، ان کو تو رہنے دو، جو پڑھ کے بھول گئے بتاؤ تم نے اللہ کے قرآن کو کیوں چھوڑا؟ جنہوں نے دوران قرآن کی تعلیم کے لیے تہجد کا سجدہ بھی چھوڑا، بتاؤ تم نے جمعے کی نماز، عید کی نمازیں چھوڑ دی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے بچپن کی زندگی اور تہجد کے وقت اور صبح کے وقت، صبح سے لے کر رات تک مدارس میں جو محنت ہو رہی ہے، اس محنت کی تم نے میرے بچوں کوئی قدر نہیں۔ تم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتے داروں بہت شرمندہ اور بہت مایوس کیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہنا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہنا کیونکہ تم ان کی اولاد ہو، لیکن تم نے ان کے دل کے اندر زخم بہت گہرا دیا۔ ان کے استادوں کو، اپنے استادوں کو تم نے بہت مایوس کیا، قرآن پڑھ کر بھول گئے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ناراضگی ہے، اللہ کی طرف سے ایک لعنت ہے۔ خدا کے واسطے اس پر سوچو، اس پر غور کرو، اس کی فکر کرو۔ اور وہ والدین جن کو پتہ ہے ہمارے بچے پڑھ کر بھی ان پڑھ رہے، اللہ کے واسطے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے روئیں، ورنہ اگر قرآن کی برکتیں بڑی ہیں تو قرآن کی محرومی سے لعنتیں بھی نکال رہے ہیں۔ اور دوسرے میرے جتنے میرے پیارے حضرات بیٹھے ہو،
تم ان ہاتھوں سے دکان کا شٹر کھول سکتے ہو، گدا گاڑی سے لے کر ریل گاڑی اور جہاز چلا سکتے ہو، میری بیویاں، میری بہنیں، میری مائیں، میری دھییں بچیاں پیاز سے لے کر انار تک کاٹ سکتی ہیں، کپڑے دھو سکتی ہیں، استری کر سکتی ہیں، کچن کے سارے کام کر سکتی ہیں، جھاڑو پوچھ۔ قرآن کیوں نہیں کھولتی؟ کیوں بد نصیبی پڑ گئی؟ کیوں اللہ کی لعنت پڑ گئی؟ جوتے کے اوپر مٹی اچھی نہیں لگتی، ٹی وی کے اوپر مٹی اچھی نہیں لگتی، گلاس کے اندر باہر مٹی اچھی نہیں لگتی، میز پہ مٹی، قرآن کے اوپر اتنی گرد پڑی ہوئی ہے، مسجد کا مؤذن بھی صاف نہیں کرتا۔ مولوی صاحب شرم والی بات ہے۔ جس جگہ کھڑے ہو کر نماز کا سجدہ کرنا، اس پر تو پوچا لگ رہا ہے، اور جس کو اپنی زندگی کے اندر اتار کر زندگی کامیاب بنانی ہے، اس پر اتنی مٹی، جزدان پھٹے ہوئے بھر کے آگے پیچھے، قرآن بیتوں کے الماریوں کی شرم نہیں آتی مؤذنین کو بھی، خادمین کو بھی؟ توجہ دی کبھی اس طرح؟ بحثیں کروا لو، لڑائیاں کروا لو، مولویوں کی عزتیں اچھلوا لو، کسی دھی بہن کی ذلیل کروا لو، کسی کی لڑائی کروا لو، تماشے مانا۔ جس سے پوچھ لو کہتا ہے میرے پاس وقت کوئی نہیں اور بے فکر ہے، کھاٹک بند ہے، 2 گھنٹے کھڑا گاڑی کو دیکھ رہا ہے، مال گاڑی کو دیکھ رہا ہے، اس میں ڈبے کی ریس کرے، اتنا بے فضول بالکل۔ سبزی کوئی خرید رہا ہے، گوشت کوئی کاٹ رہا ہے، مرغی کوئی ذبح کر رہا ہے، کھڑے ہو کے۔ ہوٹل کسی کا، پان کوئی بنا رہا، بیڑی کوئی بنا رہا، کھاجا کوئی بھونا، کھڑے ہو کے دیکھ، اتنی فرصت۔ اور جس سے پوچھ لو کیا یہ احمد جی میں آئی کا ہوں، زنا ماں باپ سے پوچھے بغیر کرے گا، نماز کہو تو ماں باپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پڑھ لو ابو سے پوچھوں گا۔ بد نصیبی نہیں میرے پیارو، اپنے پہ رونا نہیں آتا۔ لاکھوں روپیہ اسد نے اپنے سے دیا، یہی اکٹھا کیا، تمہیں اس پر رحم نہیں آتا میرے پیارو؟ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ عشاء کی نماز پڑھے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، عشاء کی نماز پڑھے بیٹھے اور فجر بغیر پڑھے اٹھ کے بغیر پڑھے بازاروں میں چلے جائیں گے، کیا فائدہ ہے دل سے کما کر کیا؟ جس دن کم سے کم جلسہ ہو، اس دن کی تو فجر کی نماز گزاری ہو، اتنا تو قرآن کا، اللہ کے دین کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اللہ کی محبت اور رحمتوں کا اتنا تو اثر ہو کہ فجر کے وقت بستر مجھے چھوڑ دے اور نیند مجھے نہ آئے کہ میں رات جلسہ سن کے آیا تھا، رلا کے آیا تھا، کم سے کم اس دن کو فجر کی نماز پڑھ، وہ بھی چھوڑ دو۔ جلسے سے فارغ ہونے کے بعد جب یہاں سے جائیں گے، اتنا تو خیال ہو مجھے پیشاب آئے، چل پانی نہ ملے میں پتھر استعمال کر لوں، اور چلو وہ بھی نہ ملے میں ٹیشو جیب سے نکال کے استعمال کر لوں۔ پیشاب کر کے کھڑا ہوگا، قطرے دائیں بائیں شلوار پہ لگیں گے، ادھر لگیں گے، ادھر لگیں گے۔ جب انسان کے کپڑے اور جسم ناپاک ہوگا، مت مکے میں جا کے مر یا انڈیا میں امریکہ میں جا کے مر، جب ناپاکی ہوگی تو کلمے کی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کرم فرما دے وہ علیحدہ بات۔ ہمارے مفتی محمد حسن صاحب دعوت یوتون اس وقت کا ابدال ہے، ابدال۔ کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے اور مدینہ شریف کی قبر مبارک کو، جنت البقیع کی قبروں کو، ان کو کھولا اور ان میں سے کچھ روحوں کو، کچھ میتوں کو نکال کر پرے پھینک دیا اور کچھ میتوں کو ان کے اندر ڈال دیا۔ پوچھائیے کیا ہوا؟ فرمایا جو یہاں دفن ہوا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تابعداری نہیں، اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا، اور جو کئی بار مرے حضور کی محبتوں کا تابعدار اس کو اٹھا کے مدینے میں دفن کر دیا جاتا۔ دنیا کا نظام اور ہے، لے دے کے کام چلے گا، سفارشوں پہ کام چلے گا، تعلق پہ کام چلے گا، برادری پہ کام چلے گا، اپنے پرائی یاری پہ کام چلے گا، محبت پہ کام چلے گا، لیکن زمین کے نیچے کا نظام اس کے پاس ہے، وہ وہاں سوائے اس کے کسی کی نہیں چلنی میرے پاس۔ ایک آسمان کے اوپر کا نظام، ایک زمین کے، وہ اس کے پاس ہے، یہ نظام بھی اس کے پاس ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. نظام میرے پاس. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا. میرے پاس. فقضاهن 7 سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. نظام میرے پاس ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت. نظام میرے پاس ہے. دکھانے کے بعد، بتلانے کے بعد، سنانے کے بعد، سمجھانے کے بعد کہہ رہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے کفر کر لیتے ہو تم؟ تھے نہیں، بنا دیا، پھر ختم کر دوں گا، پھر کچھ نہ ہوگا، پھر بناؤں گا. ثم الیہ ترجعون. پھر تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا، پھر میں پوچھوں گا بتاؤ بتاؤ میرے نظام سے کیوں ٹکر لے کے آئے ہو. میں پوچھوں گا تمہارے. اللہ حق، جبرائیل حق، قرآن حق، آمنہ کلال حق، مکہ حق، مدینہ حق، صحابہ حق، دین حق، اسلام حق ہے. میرے عزیز، اس کے باوجود بھی کیوں گمراہی کی طرف انسان جا رہا ہے؟ پوچھوں گا میں تمہارے سے، چھوڑنا میں نے کوئی نہیں. دنیا کے اندر تھوڑی سی ناچاکی ہو جائے، دنیا کے اندر تھوڑی سی آپس میں علیہ السلام کرنا، میں تجھے پوچھ لوں گا، میں ایک دن تیرے سامنے آؤں گا، میرے سے بچ کے رہنا، پھر تیری خیر کوئی نہیں ہوگی. جس کی حکومت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کوئی نہیں، ہمارا وقت آئے گا ہم تم سے پوچھ لیں گے. اللہ فرمایا حکومت میری، زمین میری. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ہندوؤں کو اپنی کتاب یاد، عیسائیوں کو اپنی کتاب یاد، سکھوں کو اپنی گرنتھ یاد ہے. مسلمانوں کو میں اللہ کی قسم ساری کتابوں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم ہے، اس کی ایک آیت بھی مسلمان کو یاد نہیں. مدرسی بھی نہیں. کوئی ارائی بنا بیٹھا، کوئی ملک بنا بیٹھا، کوئی کمبو بنا بیٹھا، کوئی کشمیری بیٹھا، کوئی سندھی، کوئی بلوچی بیٹھا. رب العالمین کی قسم ہے مسلمان کو تب اپنے آپ کو کہلائے گا جب اس کے اندر مسلمان والی کوئی بات نظر آئے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے کامیابی کا نمونہ بنا دیا. بتاؤ، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، قمیض سے لے کر شلوار تک، داڑھی سے لے کر ٹوپی پگڑی تک، مکان سے لے کر دکان تک، مرد سے لے کر عورت تک، بچے سے لے کر بڑے تک، ماں باپ سے لے کر بیوی بچوں تک، دسترخوان سے لے کر میرے عزیزوں باتھ روم سے لے کر مسجد تک، زندگی سے لے کر موت تک، قبر تک. بتاؤ بتاؤ میرے عزیزوں، اس نبی والی زندگی کی جھلک تمہیں کون سے مسلمان کے اندر نظر آ رہی ہے؟ بازار میں چلے جاؤ، دین کے مخالف، اسلام کے مخالف کام ہو رہا ہے. دکانوں پہ چلے جاؤ، کاٹنے والا کاٹنے میں، بیچنے والا بیچنے میں، بونے والا بونے میں، میرے عزیزوں کھانے والا کھانے میں، پینے والا پینے میں، رہنے والا رہنے میں، جاگنے والا جاگنے میں، سونے والا سونے میں. میاں بیوی بھی اللہ کے نبی کے دی، اللہ کے نبی کے باغی، ماں باپ بھی اللہ کے نبی کے باغی، اولاد بھی اللہ کے نبی کی باغی، یار بھی خدا کے نبی کے باغی. ہمارا کاروبار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا باغی ہو رہا ہے. ایمانداری سے بتاؤ، رحمتوں کا وعدہ تو اللہ نے نبی کی زندگی پہ کیا تھا. ایسا کون سا بے وقوف ہے، اسے کون عقل مند کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مخالف چلے اور امید رکھے خدا اس مخالفت کے اوپر میرے پہ رحمتیں اتارے گا؟ 1400 سال پہلے انسان تو انسان ہے، جانور بھی آمنہ
حیا کیا کرتا تھا. غالب نظر ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے شکنجے میں پھنس گئے. چاروں طرف سے دشمن نے آن لیا, ہر طرف دشمن ہے. اللہ اکبر, اتنا لڑے, اتنا کافروں سے لڑے کہ آپ کی سواری تھک گئی, آپ کا ہاتھ تھک گیا, تلوار چلاتے چلاتے آپ کے کندھے میں درد ہو گئی. آپ کی کوشش تھی جانور کو ایڑ لگاؤں یا جانور کو دورہ مارو, کسی طریقے سے ڈائی مارے, چھلانگ مارے, مجھے دشمنوں کے شکنجے سے نکال کر باہر کر دے. لیکن جانور چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا. صبح سے لے کر شام تھک گیا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور کے قریب آئے, اس کی گردن کے پاس آئے اور اس کا کان پکڑ کے کہنے لگے, اگر تم نے دشمنوں کے مقابلے میں میرا ساتھ نہ دیا تو مدینے میں جا کر آمنہ کے لال سے میں تیری شکایت لگاؤں گا. اتنا کان کے اندر کہنا تھا, گھوڑا ہی نہ آیا, اپنی گردن اٹھائی, ایک ڈائی ماری, چھلانگ ماری, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو دشمنوں سے نکال کر باہر کر دیا. اللہ کی بات بھی حق, اللہ کے نبی کی بات حق ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا لشکر لے کر ایک محاذ پہ جا رہے ہیں. پتا تھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت, آمنہ کا لال, یہ طرز زندگی دے کے گیا, یہ طریقہ دے کے گیا, دشمن سے بچاؤ کا طریقہ دے کے گیا, اللہ کی حفاظت کا طریقہ دے کے گیا. نہ کلاشن تھی, نہ کوس تھی, نہ بندوق تھی, نہ ایٹم بم تھا, نہ طاقت تھی. اللہ کے وعدوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئے, ان وعدوں پہ یقین تھا. راستے میں چلتے چلتے سمندر آ گیا, دریا آ گیا. صحابہ کہنے لگے کیسے جائیں گے, اور میں اس کا طریقہ آمنہ کے لال سے سیکھا. سارے کے سارے اپنی سواریوں سے اترو, وضو کرو, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو, اللہ اکبر, اور اللہ کا نام لے کر وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله توكلت على الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دوڑو گھوڑو کو دریاؤں کے اندر, اللہ کی قسم جب نبی کا طریقہ سامنے آ گیا, نبی کی بات سامنے آ گئی, تو یہ نہیں دیکھا سمندر تو یادی میں لہریں اونچی اونچی ہیں, یہ نہیں دیکھا موج مستی کے اندر سمندر آ کر سواریوں سمیت غرق کر دے گا. اللہ کے نبی کے وعدوں پہ یقین تھا, سمندر کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا. روایات کے اندر لکھا ہے پانی کے اندر گھوڑوں کے ٹپوں کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے پکے روڈ پہ گھوڑوں کے قدموں کی آواز آیا کرتی ہے. ہوا فرمایا جو اللہ کی حفاظت میں آ گیا, اپنے آپ کو جس نے اللہ کی حفاظت میں دے دیا, دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی پنگا نہیں کر سکتی. پانی پینے کا جو پیالہ لکڑی کا یا پتھر کا تھا, اپنے تھیلے میں سے نکال کر یوں کر کے دریا میں پھینک دیا. دریا کی موجوں نے لہروں میں اپنے اندر لے لیا. جب باہر نکلے تو دریا کو انسان نہیں, جن نہیں, فرشتہ نہیں ہے, دریا کے پانی کو انگلی کا اشارہ کر کے مخاطب کر رہے ہیں. اور دریا کے پانی ہم نے اللہ کے نبی سے سنا, جو اللہ کی امان میں آ جائے, دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلے, دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. میرا پیالہ تیرے اندر گر گیا, خبردار, سواری پر سے اترنے سے پہلے میرا پیالہ واپس کر, کیونکہ ہمیں اپنی طاقت پہ یقین نہیں, آمنہ کے لال کی زبان پر سچا یقین ہے. روایات کے اندر لکھا ہے ابھی کہنے کے بعد ہونٹ نہیں جڑے, ایک پانی کی موج آئی, ساتھ کا پیالہ نکال کر پانی میں یوں کر کے باہر پھینک دیا. یہ کوئی جھوٹی کہانی ہے؟ سیدہ غدیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی ہیں, لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہیں. ایک عورت آتے سارے کا سارا مکہ مخالف ہو گیا. 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں. اللہ کی قسم ان سارے اسلامی ملکوں کے اندر, ان کے قلم کے اندر, ان کی تعلیم کے اندر, ان کے عہدوں کے اندر, ان کی صدارت کے اندر, وزارت کے اندر, ان کی فوجوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اسرائیل کی مذمت کر سکے, اسرائیل کا ہاتھ پکڑ سکے. خبردار, یہ بارود پہاڑوں پر چلا, ہم اپنے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں پہ نہیں چلنے دیں گے. بیڑی پہ قرضہ لیا, پان پہ قرضہ لیا, جوتے کے تلوے پہ قرضہ لیا, 700 پہ قرضہ لیا,
لیا، سیمنٹ پہ قرضہ لیا، حکومت پہ قرضہ لیا، ملک پہ قرضہ لیا، بچے بچے کو مقروض کر دیا. بتاؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر، جن کے گھٹنوں کے اندر جا کر بیٹھ گئے، جن کے پیروں کے تلوے چاٹے، ان کا سامنا کرنے کی مسلمانوں کی جرأت کہاں آئے گی؟ پیشاب کر کے استنجا کرو، جتنا پانی استعمال کریں گے اس کے اوپر ٹیکس. پخانہ کر کے استنجا کرو، پانی استعمال کریں گے اس کے اوپر ٹیکس. دوائی لو، بچہ سسکیوں میں مر رہا ہے، کینسر والا کینسر کے مرض میں، شوگر والا شوگر کے مرض میں مر رہا ہے. جب تک میرا عزیز ہو ہم اپنی جان کے ٹکڑے، اپنے خون کے قطرے ٹیکس کی صورت میں جب تک IMF کو ادا نہیں کر دیں گے، ہمارے بچوں کے سکون کے لیے کوئی دوائی دینے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں. مسلمانوں ڈوب مرنے کا مقام ہے. دنیا کی بے حیائی تیرے گھر میں ہے، دنیا کی عریانی تیرے گھر میں ہے، دنیا کی فحاشی، موبائل کے ڈراموں کی، موبائل کے گانوں کی، ننگے ناچوں کی تیرے میرے گھر میں ہے. تجھے عورت کا ننگا پن دکھا دیا، تجھے لڑکوں کا ننگا پن دکھا دیا، تجھے لڑکوں کی یاری پر، خوبصورت بچوں کی یاری پر تجھے مجبور کر دیا. بتا آمنہ کے لال کی سیرت، آمنہ کے لال کی صورت تجھے کہاں بھلی لگے گی؟ مسلمانوں کا خلیفہ اول ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنی آنکھوں میں یوں کر کے انگوٹھے مار رہا ہے. کسی نے کہا ابو بکر ان آنکھوں نے کیا بگاڑا؟ حضور کا چہرہ سامنے تھا، حسنین کریمین کا نانے کا چہرہ سامنے تھا، فاطمہ کے ابے کا چہرہ سامنے تھا. یہ پل کے جھپک گئی، ان کو سزا دے رہا ہوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی حضور کو دیکھتے دیکھتے پل کے کیوں جھپک گئی؟ چھوٹا چھوٹا بچہ موبائل کی بے حیائی کی زد میں، ان پڑھ بے حیائی کی زد میں، پڑھے لکھے بے حیائی کی زد میں. اپنے کم کا موبائل خراب ہے، ہم کہتے 30,000 کا نہیں 30 لاکھ کا لے لو، لیکن خدا کے واسطے اپنے مال پر، اپنی محنت پر خدا کے واسطے رحم کرو، 30 لاکھ قربان کر دو. اس کے ذریعے جو بے حیائی تمہارے گھر میں آ گئی اس کو قبول نہ کرو، ورنہ خدا پاک کی قسم یہ بے حیائی کی آگ ہے، تمہاری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گی. موبائل ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کبھی ہنسی دیکھ لو، کبھی غمی دیکھ لو، کبھی دنیا دیکھ لو، کبھی دین دیکھ لو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دیکھنے کے چکر میں ماں نہ دیکھ سکو، بھائی نہ دیکھ سکو، بیوی نہ دیکھ سکو، یتیم نہ دیکھ سکو، غریب نہ دیکھ سکو، اسلام نہ دیکھ سکو، ایمان نہ دیکھ سکو، قرآن نہ دیکھ سکو، مکہ نہ دیکھ سکو، مدینہ نہ دیکھ سکو، قرآن نہ دیکھ سکو، خدا کا گھر نہ دیکھ سکو. رب العالمین کی قسم ہے یہ ٹچ موبائل ہو یا بٹنوں والا موبائل ہو، مرتے وقت یہ کلمہ چھیننے کا ہماری زبانوں سے ذریعہ بن جائے گا. نماز پڑھتے ہوئے روٹی کھانا منع، نماز پڑھتے ہوئے پانی پینا منع، بار بار کھانسی کرتے منع، بار بار جسم میں خارش کرتے منع، بار بار کپڑوں کو سیدھا کرتے منع. ایمانداری سے بتاؤ، ہاں ہر چیز نماز میں منع کر دی گئی تو موبائل کو دیکھ کر کس کی کال آ رہی ہے اور موبائل کا بٹن بند کرنا بتاؤ کون سی شریعت نے حلال قرار دے دیا ہے؟ دکان کا گلہ تالا لگانا نہیں بھولتا، شٹر گرانا نہیں بھولتا، اللہ اکبر، ٹی وی کو بیوی کہنا نہیں بھولتا، بیٹے کو بیٹا کہنا نہیں بھولتا، کھانے کے اوقات نہیں بھولتا، پیشاب پکانے کے اوقات نہیں بھولتا، سونے جاگنے کے اوقات نہیں بھولتا. اللہ اکبر. کبھی ایسا ہوا اپنے گھر گیا کسی اور کے گھر میں گھس گیا، کبھی ایسا ہوا ارے غیروں کو اپنا بیٹا کہہ دیا، کبھی ایسا ہوا بہن کو بیوی کہہ دیا، کبھی ایسا ہوا کسی کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ کہہ دیا. اور خدا کے بندے اللہ اکبر، جب ان چیزوں کا تجھے خیال آتا ہے تو نماز کی یکسوئی کے اندر موبائل بند کرنے کا تجھے خیال کیوں بھول جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کے گھر کے اندر جس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کی قسم اپنے آپ کو تو سیدھا کر لیا، سیدھا کھڑا کر لیا، رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، ابھی تک 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر دعا کر کے مسجد سے باہر آ گیا، ابھی تک کسی چیز کا احساس نہیں ہوا. بتا میں کس کا سامنا کر کے آ گیا ہوں؟
سیلاب کا پانی آ جائے، بارشیں آ جائے، راشن کا تھیلا لینے کے لیے لین سے باہر نہیں نکلتا، میرے عزیزوں کمبل بستر کے لیے لین سے باہر نہیں نکلتا، خیرات تقسیم ہو چاول کی خیرات دینے کے لیے میرے عزیزوں اللہ اکبر، اس وقت ڈسپلن کا خیال ہے، جب ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، قسم اٹھا کے بتا، فجر آپ نے پڑھی، زور میں نے آپ نے پڑھی، ساری نماز الحمدللہ آپ نے میں نے پڑھی، ایمانداری سے بتا، جس کے آگے ہاتھ اٹھا کر مانگا میرا عزیزوں مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا، ابھی تک میرا عزیزوں جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے احترام کا دل کے اندر خیال ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ کھانے میں حرام کی ملاوٹ، سود کو کمیشن بنا لیا، سگا بھائی سگے بھائی کو میرے عزیزوں اپنی محبت دینے کو تیار نہیں، سگا بھائی سگے بھائی سے کہہ یار چل تیری مرضی، تھوڑا بہت دل لگی، کیا ہے کہ اللہ کی قسم حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ بھائی بہن سے کہہ رہے ہیں چل مجھے 10,000 دے دے، 12 دن واپس کر دوں گا، بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے یار بچی جانی ہے 2 لاکھ روپے دے دے، مسئلہ دے تک 2.5 واپس کر دوں گا، اللہ کی قسم یہ 50,000 روپے سود نہیں دے رہا، قرآن کی قسم یہ ماں کے ننگے جسم کی قیمت دے رہا ہے کہ میں تجھے 50,000 نہیں دے رہا، ہر 1 روپے پر ماں سے 37 مرتبہ گناہ کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ کھاؤ، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹھا ہو۔ کوئی قبر میں سے ایمان کی نسبت لے کے نکلے گا، کوئی قرآن کی نسبت لے کے نکلے گا، کوئی روزے کی نسبت لے کے نکلے گا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، کوئی صحابہ کی غلامی کی نسبت لے کے نکلے گا۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو قبر سے تلوار ہاتھ میں پکڑ کے نکلیں گے، دنیا کہے گی تمہاری برادری کی رسم ہے، نہیں تمہاری قوم کی رسم ہے، نہیں تمہارے خاندان کی رسم ہے، نہیں یہ تلوار مرتے وقت تیرے ساتھ نہ آئی، کفن پہناتے وقت تیرے ساتھ نہ آئی، غسل دیتے وقت تیرے ساتھ نہ آئی، پورا دنبالو جنازے میں تھا، یہ تلوار ساتھ نہ آئی، بتا قبر میں تلوار کون پکڑا کے چلا گیا، کہے گا ہائے میری بد نصیبی، دنیا میں سود کا کام کیا کرتا تھا، کمیشن کا کام کیا کرتا تھا، قبر میں اٹھنے سے پہلے فرشتے نے اعلان کر کے تلوار ہاتھ میں پکڑا دی، کہو بدبختہ تو شفاعت لینے نہیں آیا، خدا سے رحمت کی بھیک لینے نہیں آیا، چل قبر سے باہر نکل، دنیا والے تجھے دیکھیں یہ تلوار کیوں لی، تو بتا دینا میں اس وقت اللہ سے جنگ کرنے کے لیے آ گیا، اللہ سے لڑنے کے لیے آ گیا، اور میں یہ سود خور کا حال ہوگا جب قبر سے نکلے گا، اس کے ہاتھ میں لڑنے والا ہتھیار تلوار پکڑائی جائے گی، دنیا کہے گی کون ہے یہ بدبخت آدمی ہے جو سود لیا کرتا تھا، آج اللہ نے اس کے ساتھ اللہ نے جنگ کر دیا ہے۔ عبداللہ سندھی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسد مجھے میں اسد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر اللہ نہ کرے ایسی لعنت کا توق ہمارے گلے میں آ گیا، ایمانداری سے بتاؤ، جو راتوں کو ساری رات رویا، جو سجدے میں سر رکھ کے ساری رات رویا، جو میدان عرفات میں جو 5 گھنٹے کھڑے کر کے سارا دن رویا، مزدلفہ میں کھڑا ہو کے ساری رات رویا، جبل رحمت میں رویا امت کے لیے، طائف میں رویا امت کے لیے، شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں رویا امت کے لیے، روزے میں جاتے رویا امت کے لیے، طائف کی گلیوں میں مار کھاتے رویا امت کے لیے، اپنے گھر کے اندر 6 دن کی بچیاں بھوک سے بیٹھی ہیں پھر بھی رویا امت کے لیے، عائشہ کے گھر کے اندر 4 مہینے چولہا نہ جلا، رویا امت کے لیے۔ بتاؤ میرا دین ہو، بے وفائی کو لے کر قیامت کے دن آمنہ کے لال کا کیسے سامنا کریں گے؟ دشمن کی تصویر اچھی نہیں لگتی، موبائل توڑ دیتا ہے، اخبار پہ آئے اخبار پھاڑ دیتا ہے، سامنے آئے گالی گلوچ دیتا ہے، شیشہ سب سے بڑا دشمن جو اتنا بڑا تیرے میرے گھر میں تیری بیوی کے لیے، تیرے لیے، تیرے بچوں کے لیے لگا ہوا، اس کے اندر اداکاروں کی صورت
اچھی لگے، کھلاڑیوں کی صورت اچھی لگے، فنکاروں کی صورت اچھی لگے، گانے والوں کے ناچنے والوں کی صورت اچھی لگے، تجھے شیشے کے اندر آمنہ کے لال کی سیرت کیوں نہیں اچھی لگتی؟ رب العالمین کی قسم ہے، جو گھر کا شیشہ سگار میں تجھے آمنہ کے لال کی صورت کا مخالف بنائے، تیرے ایمان کا تقاضا اس شیشے کو تجھے گھر کے اندر رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ حجام نے بھی اتنا بڑا نائی نے شیشہ لگا رکھا ہے، نہ آنکھ پہ حملہ، نہ کان پہ حملہ، نہ ناک پہ حملہ، سب سے پہلے حضور کی سنت پہ حملہ۔ یہ کون ہے؟ رات میں عزیز و عشق رسول کانفرنس سے ہو کے آیا، صبح دکان پر جانے سے پہلے، مزدوری کرنے سے پہلے، اللہ کی قسم یہ بھی حضور کی سنت کا دشمن بن کے جا رہے ہیں، اور شیشے کے آگے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، یوں کر کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ شیشہ کہہ رہے ہیں، او بے وفائی کرنے والے، میں تجھے بار بار سمجھا رہا ہوں، جو چہرہ دیکھ کر تجھے اچھا لگ رہا ہے، اللہ کی کبریائی کی قسم نہ خدا کو اچھا لگ رہا ہے، نہ مصطفیٰ کو اچھا لگ رہا ہے۔ ہاتھ جڑوا لو، پیر پکڑوا لو، اللہ کے واسطے ان بالوں کو کچھ نہ کہو۔ گھر کے اندر شیشے کا گلاس ٹوٹے، ماں کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کی قسم ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس گلاس پر، اس سنت پر حملہ ہو تو روزے میں آمنہ کے لال کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کیا اس نے میرے ساتھ؟ پیٹ پہ دو دو پتھر باندھے، کبھی روٹی نہیں مانگی، اللہ سے امت کی مغفرت مانگی، تیرے لیے۔ 6 جنازے جس نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اٹھائے، بندہ ایک جنازہ اٹھائے بندہ نہیں رہتا۔ بابو جی 6 جنازے اٹھائے، موبائل والے بھائی 6 جنازے اٹھائے، 6 جنازے۔ رقیہ کا جنازہ اپنے کندھے پر، زینب کا جنازہ اپنے کندھے پر، ام کلثوم کا جنازہ اپنے کندھے پر، ابراہیم کا جنازہ اپنے کندھے پر، قاسم کا جنازہ اپنے کندھے پر، طیب طاہر کا جنازہ اپنے کندھے پر۔ 6 جنازے اٹھائے۔ جب آخری بیٹا دنیا سے گیا، ایسا گرے کی دیوار کے ساتھ لگ گئے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یوں رو رہے ہیں، یا اللہ پتر جدا ہو گیا، یہ جدائی میرے سے برداشت نہیں ہو رہی، اے اللہ بس بس۔ ہاتھ کھڑے ہو گئے، محبوب تک آسمان کی طرف، ماریا کی گود سے بچہ لا گیا، جنت کی حوریں جھولا جھلا رہی ہیں، وہاں بھی امت ڈنڈے ہو کے بھر رہے ہیں۔ یا اللہ میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا؟ یہ کون سی نئی مخلوق آ گئی جس کو حضور کہہ رہے ہیں میرے چاہنے والے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان علی نہیں، ہم نہیں، تو میرے لاڈلے صحابہ ہو، چاہنے والے کون ہیں؟ فرمایا تم والوں سے کہہ دو تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں، بغیر دیکھے کلمہ پڑھا، تمہارا کلمہ پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا، تم میرے چاہنے والے بنے یا نہ بنے، آمنہ کا لال تمہارا چاہنے والا بن گیا۔ کب ملاقات کریں گے میرے سے؟ آپ کے میرے بارے میں جنہیں نہ شکل پسند حضور کی، نہ عقل پسند حضور کی۔ دولہا تیار ہوتا ہے، ہاتھ میں خنجر لے کے جا رہا ہے، نہ ابو بکر نے پکڑا، صحیح دولہا بن کے ابو بکر کے گھر میں آئے، حضور کے ہاتھ میں تلوار نہیں چھڑی تھی، صحیح پاک دولہا بن کے حضرت ابو سفیان امیر معاویہ کے گھر گئے، صحیح کے ہاتھ میں چھڑی تھی، صحیح دولہا بن کے عمر کے گھر میں گئے، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ خدا پاک کی قسم یہ تلوار پکڑنا، یہ چھری پکڑنا یہودیوں کا طریقہ ہے، ہاتھ کے اندر عصا لینا آمنہ کے لال نہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے مبارک طریقہ، بلکہ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کا طریقہ، نبیوں کی پہچان کی ہاتھ میں چھڑی ہوا کرتی۔ جب کہ شراب کے کنکر گرے نا،
مسیح کو بلایا گیا، ستی کو بلایا گیا اور پوچھا بتاؤ یہ کسرا کے کنکر کیوں گرے، یہ آتش گدا کیوں بجھا؟ تو اپنے ماموں کے پاس ملک شام میں پوچھنے گیا تھا نا کہ اس وقت نزا کی حالت میں تھا، اور پوچھا تھا چچا ماما کسرا کے کنکر گر پڑے محل کے اور آتش گدا 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا، اور نے کہا بشارت ہو ہاتھ میں عصا پکڑنے والا نبی آ گیا ہے۔ دوستو خدا کے واسطے اپنے پر رحم کرو، ورنہ قبر میں وہ چھونڈے اتریں گے۔ اللہ کی قسم یہ اندھیری قبر ہے۔ 4 جنازے تو مجھے یاد ہے، مجھے تو نہ شادی میں نہ میت میں جانے کی فرصت ملتی ہے، لیکن 4-6 جنازے یاد ہے جو میرے گوڑے رشتے تھے، میرے باپ کا رشتہ، میری ماں کا رشتہ، میرے بھائی کا رشتہ، میری بہن کا رشتہ، میری پھوپھی میرے مامے کے رشتے، یہ کندھوں سے آج بھی ان کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ عبدالحنان پیر طریقت بن گیا، رہبر شریعت بن گیا، اس جلسوں کی الجھنوں میں اسے بھی ماں باپ کی خبر پہ جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن اتنی میرے اندر غیرت ہے، جہاں ہمارا گھر ہے ہماری گاڑی کے 4 رستے ہیں شہر سے باہر نکلنے کے، میں اس رستے سے آتا ہوں جو میری ماں سو رہی ہے، میرا ابا سو رہا ہے، اور چلو قبرستان نہیں جاتا اور رستے پر ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر لیتا ہوں کہ آیا ہوں دور سے چلو مل کے چلا گیا، توفیق ملی، وقت نہیں، کہاں گزارا، چائے کے ہوٹل پر چائے بھی نہیں پی، ایمان کا سودا کرائے، پال کے مزے لے لے کر سگریٹ کے کش لگا کر کس کو دیکھ کے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو دیکھ کر آئے۔ خدا کے واسطے میرے پیارو غور کرو، دکانوں والے، چائے والے، اسٹال والے، تمہاری دکانوں پہ اللہ کی قسم سخی سیمن لگا لو، شہباز کلندر لگا لو، عبداللہ شاہ صاحبی لگا لو، بناد پیر عبدالقادر جیلانی کا روزہ مبارک لگا لو، مکہ مدینہ لگا لو، چٹا کالا پیلا ہرا پرچم لگا لو، جب تک اپنی دکان سے بے حیائی کے اڈے کو نہیں اتارو گے، خدا پاک کی قسم دکان میں خدا کی رحمت کوئی نہیں آئے گی۔ بکریاں چرانے والا میں آج دیکھ رہا تھا، جسے نہ دھونے کی خبر، نہ کھانے کی خبر، نہ پینے کی خبر ہے، اس نے بھی گانے والا ریڈوا اپنے بغل کے اندر ڈال رکھا ہے۔ اس اللہ کے بندے کو سمجھائے، کھیتوں میں تو پھر رہے، بنجر جگہ تو پھر رہے، درختوں کے سائے میں تو پھر رہے، کسی اللہ کی مخلوق جانور نے تجھے ڈس لیا، تیرے گلے میں لعنت کر توق دے کر بتا فرشتے تجھے کہاں لے کے جائیں گے؟ جہاں دیکھا بیٹھ کے دودھ دیا، آیا حدیث پاک میں علماء اکرام نے فرمایا پیشاب کرو، اس پیشاب والی جگہ پر 3 مرتبہ پیر مارو، اس کو ذکر اللہ، چپ کر جا، اللہ کے ذکر سے خاموش، اس جگہ پہ 3 مرتبہ کو بھائی اللہ کا ذکر کرنا بند کر دے، مجھے پیشاب کی حاجت لگی، میں پیشاب کرنے لگا، یقین جانو اس سے پتہ لگا انسان نے خدا کو یاد کرنا چھوڑ دیا، مٹی کا ذرہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ استنجا کیا پیشاب کرنے کے بعد، جو روڑا، جو پتھر ہاتھ میں پکڑا، اسے بھی 3 مرتبہ زمین پہ مارو، کہہ دو چپ، خاموش ہو، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے، دل میں کو پیشاب کی حالت ہے، اس پتھر سے استنجا کرو۔ انسان اتنا حقیر، اسے مشینوں میں خدا یاد نہیں آتا، پتھروں کو سروں کے اندر خدا یاد آ رہا ہے۔ الیکشن آئے گا، ہر کوئی اپنی پارٹی کی شرٹ پہنے گا، موٹر سائیکل کا رنگ ویسا، گاڑی کا رنگ ویسا، اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی کا رنگ ویسا، کبوتروں کا رنگ ویسا، مرغوں اور گائیوں جانوروں کا رنگ ویسا، اور تجھے پارٹی پسند آئی، آمنہ کا لحاظ تجھے کیوں پسند نہیں آ رہا؟ جس کی محبت میں صدیق ختم ہو گئے، جس کی محبت میں عمر نے اپنا آپ لٹا دیا، عثمان غنی نے سارے کا سارا مال لٹا دیا، علی قدموں میں آ کر بیٹھ گئے، جس کی محبت میں 1,24,000 صحابہ نے
نے ایسی قربانی دی، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر عرش والے نے وعدہ کر لیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تم نے میرے نبی کی محبت کو قبول کیا، پھر میں اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے تیار کر دیا ہے۔ چلو آج آپ آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں، پنجابی میں بات کروں، سندھی میں گل ہلاؤں، تو مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی وجہ تو ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی لینے کی، کوئی وجہ تو نہیں، کوئی ہو، نل کا موجود، موٹر موجود، گھر میں 10 نل موجود، پانی کی بوتل موجود، میرے نبی نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، کیوں یاد نہیں آیا؟ میرے نبی نے اتنا ہی تو کہا تھا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے، اتنا ہی کہا تھا۔ میرے نبی نے کہا تھا گارنٹی ہے دانتوں کی بیماری نہیں آئے گی، کھانا کھانے کے بعد کوئی لکڑی کوئی تیمی پکڑ کے خلال کر لیا کر، بوٹیاں ذرے باہر نکال دیا کر، بیماری۔ نبی نے اتنا ہی کہا تھا کرتا پہن تیری مرضی، اجرک پہن تیری مرضی، شلوار پہن تیری مرضی، لنگی پہن تیری مرضی، بلوچی لباس پہن تیری مرضی، سندھی لباس پہن تیری مرضی، پہنے گا سیدھا گلے میں۔ پھر نبی نے تو اتنا کہا تھا کہ پہلے دائیں بازو پہننا، پھر گلے میں پہننا، پھر بایاں بازو پہننا، جب اتارنے لگے پھر بایاں بازو اتارنا، پھر گلے سے اتارنا، پھر دائیں بازو اتارنا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جوتا اتاریو، اللہ اکبر۔ جب پہننے لگے تو دایاں پاؤں، گھر سے نکلے تو دایاں پاؤں گھر میں آئے، اللہ اکبر۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو بایاں پاؤں، گھر میں آئے تو دایاں پاؤں، باتھ روم میں جائے تو بایاں پاؤں، نکلے تو دایاں پاؤں، مسجد سے باہر اندر آئے تو دایاں پاؤں، باہر نکلے تو بایاں پاؤں۔ خدا پاک کی قسم ہے دکان کا 50 سال کا حساب یاد رہتا ہے، آمنہ کے لال کا طریقہ کیوں یاد نہیں رہتا؟ گھر تیرا، مکان تیرا، بنایا تو نے، تیرے باپ کا پیسہ تو نے بنایا، اللہ نے دیا، حویلی تیری، مرضی تیری، دن میں جا، رات میں جا، صبح میں جا، شام میں جا، لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، میرے نبی کے طریقے کے مطابق جا۔ گھر نہیں رہے گا، گھر جنت الفردوس بناؤں گا، میرے طریقے کے، میرا طریقہ، قرآن کا حکم، اللہ کا حکم۔ اب کیا طریقہ؟ گھر جاؤ گے سارے اور انشاءاللہ، بولو زور سے کہ نہیں ارادہ جانے کا، جاؤ گے انشاءاللہ۔ اب قرآن کا حکم، لا تدعوا یا ایھا الذین آمنوا، نہ کولی، نہ بھیل، نہ سکھ، نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ آگ پرست، نہ بت پرست، کوئی نہیں، صرف ایمان والے، میرے نبی کے آج یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ خبردار، بیوی کا کمرہ کیوں نہ ہو، بہن کا کمرہ کیوں نہ ہو، مین گیٹ سے انٹری کیوں نہ ہو، اپنے کمرے میں سونے جا رہے تو پہلے کنڈی بجا، دروازے پہ دستک دے، کھنگورا مار، اپنا تعارف کرا، دروازے پہ کھڑا، دروازے پہ کنڈی بجا، اندر پوچھے کون ہے، کہو ہم دے، دروازہ کھول، کتے دا پتر دے، نمتا قدر پیو کھڑا بار، اسلام کا طریقہ نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہوتا نا، دادا ہی ماشاءاللہ آتے تسبیح پھڑ گالا کرتا، مسیطے بڑھتا گاڑی گالا کرتا، اور ہم دے، اور کنجرہ کھولا دروازہ ہے، جس نے بیٹی کو کنجر بنا دیا وہ آمنہ کے لال کو محسن انسانیت کیسے سمجھے گا؟ جس نے دل کے اندر بیوی کو 10 مرتبہ کتی کہا، ماں کو حرامی کہہ دیا، اپنے کو کتے پر کو ٹھوکر والا کہہ دیا، اسے بتا آمنہ کے لال کی سید خدا کا قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ پیارے پیارے رسول، کیا انگریزوں کے پاس ہوگا، کیا یہودیوں کے پاس ہوگا، جو طریقہ اسلام نے، لا تدخلوا بیوتا، اپنا گھر، لا تدخلوا بیوتا، مت داخل ہو اپنے گھر میں غیر بیوتکم، چاچے دے کر، مامے دے کر، مشیر دے کر، خبردار نہیں جانا، حتی تستأنسوا وتسلموا، کڑا بوہا بجا، اپنا تعارف کرا، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ، السلام علیکم، بیوی بھاوے ہو گئے، مارنا چاہیے، ارائی بڑھیا نو سلام کرن، کتا غلام کرے، بابا جی گھر جا کے بیوی دروازہ کھولے، کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، وہ دوڑ کے اندر بڑھ جو، جلسہ سن کے آیا، لگتا ہے جن نال چمڑ گیا، آج میں نو سلام کرتا پیا، بڑھ جاؤ نا،
انہیں تے رولا پا دینا اما پوت آ گیا پوت کڈو باہر جب عثمان دے سائیں نو کہن گا ذرا جی چھتی آؤ ابے دے جگ چڑھ کے کی کیتا لے گھر آ کے بیوی نو سلا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سڑدے ہمیشہ نے جتیاں ماریاں جدو وہان گئے سی تے یار جی کہہ رہے سی جتی رکھی جتی چ ہاں ماں نے بھی نصیحتیں کیتیاں ابے نے بھی یہی کہا جتی رکھی جسے جتی میں رکھ رہے ہو قیامت کے اتنا بڑا تھبا رجسٹر کا لاؤ گے نماز کے روزے کا حج کا زکات کا اللہ فرمائے گا ایتھے رکھ دے ایتھے کھلو کتھے تیری بیوی لے آو آجو مامے دی چاچے دی یتیم آ جاؤ چاچا مور مر گیا اللہ فرمائیں گے گواہیاں دے سجدے قبول کرایا نہ کرا نمازہ قبول کرایا نہ کرا دا سلوک کدا کردا سی آج کے بولدا سی یا قدم قدم تے گل گل تے رولاندا سی کوشش کرنا بیوی کی منتیں کر لو قیامت کے دن اللہ کو روکے نہ دکھاؤ ورنہ اچھے اچھوں کا خدا کی قسم بیڑا فرق ہو جائے گا اللہ لائیں اس کی گواہی کو ہائے اج غمی خوشی جب سال گرا دے وچ قربانی دے وچ تیاں یاد نہیں آندیاں پہنا یاد نہیں آندیاں قیامت کے دن بھائیو تیار ہو جاؤ حج لاؤ گے عمرے لاؤ گے ہر سال کی تے مکے مدینے کی لاؤ گے اللہ فرمائے گا جی پہن نو آج مارے تھے آجا بھی ہے آجا میری بندے بندی ادھر آ ہر سال حج کر کے آیا یارہ نو مسجد امام نو بھی برا کرایا 10 تیرا حق کھادا کے دے کے آیا بہن کے یہ میرے کی کرا 10 دا ہاں کرائے نا آئے ماما ٹھنڈیا چھاوا اور بہنیں ماؤں کی محبت کا روپ ہوتی ہیں اللہ اکبر ایتھے جتنی مرضی گلاں کرتا جل جان دے کوئی نہیں میرا بھرا آنا کوئی نہیں میرا بھرا آنا کوئی نہیں لیکن انہوں تے میرا بھرا کوئی لیکن تینوں میری بہن کوئی نہیں کدے شرم ہی نہ آئی کدے بیویاں دے اگے گلے کدے سالیاں دے اگے گلے تینوں میرے او سراغ دسدا پیا چوہے مار گولیاں رکھدا ہے گھر دے اندر گندم تباہ نہ کر دے کپاس تباہ نہ کر دے کیڑے مار دوائیاں لاندے نے میرے پیارے اپنے گھر کے اندر ان بیماریوں کو سراغ بند کر دے جن بیماریوں سے تیرے روزے اور تیری نمازوں تیرے دسترخوان کے اوپر پانی پھر جائے گا ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے کہ تیرو لا کے کرو نہ ٹوری ہسا کے کرو ٹوری جڑا لا کے ٹورے وہ قبر چوں روتا اٹھے گا جڑا ہسا کے ٹورے اللہ دی قسم قبر چوں ہستا اٹھے گا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مسجد دا حق دانیاں دے اندر مدرسے دا حق دانیاں دے اندر سیپی دا حق دانیاں دے اندر یتیمہ دا حق دانیاں دے اندر ککڑا دا حق کبوترا دا حق دانیاں دے اندر بیٹی کا بھی تو حق ہے دانوں میں کیوں سمجھ نہیں آتی کپاس ہو کباد ہو عشر دے دیا بیٹی کا حق نہیں دیا عشر قبول کوئی نہیں اللہ کی قسم جس طرح مچھر رات کو سونے نہیں دیتے ہیں بیٹیوں کے بہنوں کے آنسو تجھے قبر کے اندر آرام کرنے نہیں دیں گے قسم خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی کوشش کری ماما رلا کے نہ جائی ماں کو رلانا نہ باپوں کو رلانا نہ رونا ماں کو رلانا نہ باپوں کو رلانا نہ یہ ایسے زخم ہے خدا پاک کی قسم زخم ان میں پڑے قبر میں کیڑے تجھے پڑیں گے گلا سن سیدیاں حضور میں رہاشتے گئے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین دا تحفہ لے کے آئے ایوی دا تحفہ لے کے آئے ربنا اغفر لی ولی والدیا ایوی دا قرآن کے اندر کہ نہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پیو تو ہمیشہ حق کی منگیا کہ پیو دلی کدے دعا بھی کی تھی ابے نے سانو کدے دعا نہیں دیتی اماں نے کدی نہ دیتی اے پتراں دا گلا کدے پیو نے رو کے کہ ساڈے پتراں نے کدے دعا نہیں دیتی اللہ کی قسم ماں باپ کو دعا دینے کا تجھے مجھے اللہ کے قرآن میں دیا ہے اسی تے جیدے گھر بڑی دا سانو ویکھ کے منہ بنا لیندی ہے ساڈی دھی دماغ میں دیکھو جدو جائیدہ اڑ کر کے پھوں پھاں کرتا پھرتا ہے جانور لگتا ہے اللہ کہتے تو جاتا کیوں ہے سن میرے بھائی ثلاثۃ علی اوراق لکم سن قرآن سنا دوں عمل کرو گے پہلے بتاؤ عمل کرو گے انشاءاللہ میرے سنے
ثلاثت والا اولاد 3 وقت گھر کسے نہیں پڑھنا اپنے گھر نہیں پڑھنا 3 وقت خبردار مامے دے گھر چاچے دے گھر یار دے گھر بہن دے گھر پر 3 وقت من قبل صلاۃ الفجر فجر تو پہلے کہے گھر نہیں جانا وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ کلولا دوپہر دے وقت جدو بندے آرام کرتے ہون خبردار نہیں جانا میں کہہ رہا ہوں پاوے تیری بہن دا تیرے سوترے دا تیرے پوترے خبردار نہیں بڑھنا قیلولے میں آرام میں دوپہر دے وقت چگا لا کے بندہ ٹوپی پا کے عورت پتہ نہیں کیسے سو رہی ہے ہاں جی السلام علیکم جاگ دے ہو سو رہے ہو بیٹا کون تیری زندگی ادھا ہی ہوتا کہ نہیں لے کسی والے تک سکتے پیسے ناشتہ نکال لے برتن برتن بھی تو کے آگے پتے کو نہیں آتی سانو تو آتی کہ نہیں آتی لے فلانے کی گھر والی ویکھ لے وہ تو ستی ہی رہتی 24 گھنٹے ستی ہی رہتی بہنا تو تے سو گئی مغرب دے وقت وہ ستی رات کو 2 بجے نہ تو اثر پڑھی نہ عشاء نہ فجر پڑھی وہ تے تہجد پڑھ کے سوئی خبردار تاکہ کسی کا عیب تمہارے پہ ظاہر نہ ہو جائے بالقبل صلاۃ الفجر خبردار فجر تو پہلے کہتے گھر نہیں ورنا بھئی نہ تدعون ثیابکم سکر دوپہر دے ویلے ومن بعد صلاۃ العشاء جب عشاء کی نماز ہو جاوے تے بس رشتہ داریاں ختم اور مصلی تے بیٹھ کے کہے جا کے ہاں وہ کبھی نہیں چلے گئے 2 بجے تک لوگ بیٹھ کے منع کیا قرآن نے قرآن کے حکم کا انکار کرنا کفر 18واں پارہ پڑھو 3 ویلے کسے تے گھر نہیں جانا پاوے گلندان دا گھر ہوئے یا صدرائی دا گھر ہوئے کسے تے گھر نہیں جانا فجر تو پہلے نہیں ورنا عشاء تو بعد نہیں جانا ختم ہاں کوئی مریض ہے مجبوری ہے کدے بندے نو گھر دے اندر اللہ نہ کرے بیماری اٹیک پہ جائے گا یار او بھراوا میں ڈاکٹر دے لے جاؤ کہ بول کے نان بنا کر کے گئی تو بعد کر کے اڑنا اٹھی مصیبت میرے پاس والی صاحب بندوں لوگوں کیا ہو جائے گا ہاں مچھوائے مجبوری کے شکر اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ورنہ لوگ تو مجھے لے ڈوبتے بھائی تم فتوے نہیں کراتے تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی چھوڑیوں کے اوپر یہ موبائلوں پر فتوے نہیں کرتے بیمار ہو جائے کسی کی بیمار کرسی کے لیے کوئی فوت ہو جائے جنازے کے لیے کوئی اچھا ضرورت ہو کسی کام کے لیے ہاں جاؤ فتدخلوا بیوتا غیرا حتی تستأنسوا اسلام دادا کر جاوے ابا عشاء کی نماز پڑھ کے جاوے گھر کی کرے جا کے پھر دم اندر جا کے مر جائے نو ترنگی پئی سی نہیں دروازے پر یہ پرانے جھٹکے سے نا پرانے بڑکے بڑے سمجھدار سی کے ان پڑھے لکھے تھے کرنے جدو گھر بڑھتے تھے نا دوڑ دی انہوں کھانگ بھی کوئی نہیں ہوتی سی دوڑ دی تینوں پتہ لگتا سی غیرت والا پیو آ گیا انہیں اندر بڑھندہ الارم دے دیتا ہے کہ میں غیرت والا بڑھ گیا تو بغیرتی نہ وکھاوی اگر میں پکڑی پائی تو تم بھی سر سے دوپٹہ رکھ کے سامنے آ یہ غیرت تھی شور ہے شور جس کے سامنے بیوی ہننا لباس لکم وانتم لباس لہم شور ہے خبردار بیوی کے کمرے میں بھی جاتا بھی ہلکی سی ٹھک ٹک کر کے گلتے بڑی سخت کر گیا لیکن میرے بیوی تنو کرنی پائے گی دھیرے دھیرے سیکھو گھر میں داخل ہوں گے دائیں پاؤں سے بسم اللہ توکل ہاں گھر سے اللہم انی اسألک خیر المولد یہ دعا پڑھتے ہیں گھر سے باہر نکلیں گے بائیں پاؤں سے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہ تیرے سے جڑی چیز پڑھنی سجدے حلال چیز ہے شراب کے مولوی صاحب نے کہ سجدے پڑھ لینا پھر توبہ حضور ہی پڑھ لینا قرآن پاک ہوتا تمہارے سامنے میں قرآن کو رکھ کے منتیں کرتا سود چھوڑ دو اللہ کے واسطے کوئی ایسا نہیں بیٹھا کہ جو سود لیتا ہو لیکن آج چھڑ جاؤ اللہ کی قسم بابو جی کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا اور 1,10,000 کا وعدہ کر لیا 2 مہینے بعد دوں گا میں ایسا بغیرت اٹھا جڑا 2 مہینے صبح شام اپنی ماں کے نال 37 دفعہ زنا کرے پگا کوئی ایسا بغیرت معافی مان لینا اللہ سے جا کے چھوڑ دو کہ غریبی کی غریبت سے کسی مجبور کی مجبوری سے
ٹی وی آنی ہو کسی باپ کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھا، کہ میرے نبی کی شریعت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ان کتوں کی، ان بے حیاؤں کی، ان بے غیرتوں کے طریقے تھے جنہوں نے قدم قدم پر آمنہ کے لال کو دھوکہ دیا، اور جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور میرے حبیبا یہ راضی نہیں ہوں گے کہ ان کے طور اپنا، طریقے اپنا راضی نہ ساٹے تو. افغانستان کے اندر یہ دشمن بن کے آئے، پاکستان کے اندر یہ دشمن بن کے آئے، کشمیر کے اندر یہ دشمن بن کے آئے، فلسطین کے اندر یہ دشمن بن کے آئے، برما کے اندر یہ دشمن بن کے آئے، بنگلہ دیش کے اندر یہ دشمن بن کے آئے، انڈیا کے اندر یہ دشمن بن کے آئے. ہر جگہ تو انہوں نے اسلام کی مخالفت کی. مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر اسلام نافذ کرنے کی بات ہو تکلیف ان کو، اسلام ہمارا نافذ ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ اور ساپڑ دی گاچی استعمال کرنے کا طریقہ اے دسن گے جنہوں نے پیچھا دھونا نہیں آتا. جو تم بے وقوف بن رہے. پیٹرول سستا ہوگا ان کی مرضی سے، گیس تیرے میرے چولہوں میں آئے گی ان کی مرضی سے، دوائی تیرے میرے بیمار کے پاس آئے گی ان کی مرضی سے، چوڑی سونے کی تیری میری بیٹی کے ہاتھ میں آئے گی اس کی مرضی سے، سانس لے گے اس کی مرضی سے، نماز پڑھے گے ان کی مرضی سے، اسلام کا نام لے گے اس کی مرضی سے، طواف کرے گے. کب تک کے بغیر دین دیکھتے رہو گے؟ اٹھو مسلمانوں اٹھو. مشن جھنگوی اسی کا نام، دفاع صحابہ اس کا نام، جمیعت علماء اسلام اس کا نام، مسلک حق علماء حق دیوبندی اس کا نام، مسلک سنی اس کا نام، مسلک اہل حدیث کا نام. خدا کے واسطے اسٹیج نہ چمکاؤ، اپنے سینوں اپنے ایمان کو چمکاؤ. ہم سب سے چمکانے نہیں آئے، ہم تو محمد کا لائے، وہ اسلام چمکانے کے لیے آئے. یہ مشن ہے صحابہ کا. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. نکلو مکے تو جڑے آئے، مدینے تو جڑے مکے حج کرنا آئے. قرآن آیا اليوم اکملت لکم، آخری گلا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تھوڑی دیر لیٹ ہویا، شامی گھنٹہ لیٹ ہویا، جلسہ ختم ہوتے 6 گھنٹے لیٹ کرایا، جلسہ چل رہا کو سبحان اللہ. اوتے گھنٹہ لیٹ ہو گئے، دعاواں ہو گئیاں. اتنے 6 گھنٹے اتنے سارے فرشتے بیٹھے تھے، سارے خدرے بیٹھے بیٹھا ہے. تھوڑے گھنٹے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اتنے ساڑی ساوا ختم ہو گیا، انتظار ہی ختم ہو گیا. میرے لیٹ آنے کے اللہ کی قسم وجہ میں آپ کو پتا ہے، کل مغرب کی نماز پڑھ کے میں گھر سے پونے 6 بجے اللہ اکبر اللہ، اور یہاں پہنچا ہوں پونے 7 بجے 25 گھنٹوں میں پہنچا ہوں. پھر بھی قصور میرا. یہ بیٹھا ابھی دستان میں نے کل کے پتہ نہیں کتنے پروگراموں کو سلام کیا تھا، نہیں میں جاؤں، اور پھر جب یہاں سے جاؤں گا پھر بھی پتہ نہیں کتنے پروگراموں کو سلام. ایک دن جانے کو کوئی اپنی گاڑی ختم کرتا ہے. میری تو بچوں کی روزی ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اور دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کبھی دنیا کو سوچا ہی نہیں. دکھ بڑا ہوا مجھے، اور اس دکھ نے نہ مجھے کھانے، میں نے خود سے بھی کھانا ہوٹل پہ بیٹھ کے، ورنہ میں نہیں کھاتا ہوٹل پہ کھانا. پھر میرے دل میں نہیں کرنا یار اس بچے کا کیا کچھ. لیکن اب بھی تو 2 بجے ہیں، ہم نے کوئی اف کی تمہارے سے؟ اگر ہم لیٹ ہو جائے تو تمہیں مجھ سے کیوں لگتی؟ بابا جی تھلے تار تھا موٹر وے تو، اور شریف تو راتی 4 بجے کتنے جائیے، 9 بجے موٹر وے تو دوبارہ چڑھے. سکھر پہنچے راتی سویرے 11 بجے، ہے جی 12 بجے راجن پور پہنچے، اتنے بروئیاں کی شیخاں دی لڑائی، پورا 32 میل روڈ بلا کتنے جا کے کھڑے. گاڑی کو چھوڑ دے، پھر گھوم کے واپس آئے رانی پور تو اندر پہنچے. 2 بجے سے نواب صاحب پہنچے، آ کے روک پٹ کے 2 بجے تو لے کے 7 بجے ہم جڑا روڈ دسیا کہ چمبڑ تو کھمبڑ، جڑندر تو بالو سی، ہے جی چمبڑ تو کھمبڑ اگے بمبڑ. اللہ کی قسم تقریر کر رہے ہیں، ہج لگ رہے گڈی پیکٹ تو آسان بات نہیں ہے، مشکل بہت ہے. میں تو اللہ کی قسم کسی اللہ کی ٹھیک ہے اپنا آج دن کا ساری اپنی جگہ، لیکن ہم کسی کو اپنے آگے نہیں سمجھتے. اللہ کی قسم کرتے تو ہمارا نام اللہ
پڑتا ہے کڑوا گھونٹ سمجھ کے پیتے ہمارا بھائی اللہ سے جزائے خیر عطا فرمائے. گلا نہیں کر رہا تیرے سویرے جا کے میں دشمن بنا ہوں مولوی راتی تیرے قبل آ کے چلا گیا ساڈے کول دھوے سی ساڈے کول اجی صاحب محبت ہی اپنے نا بندہ گلا کردا نہیں اپنا پیار ہوندا لیکن انہوں نے میرے کول پوچھا کہ میں دعا کہ ہاں یار دعا کرا دے کوئی بات ہاں پھر سویر کو مودی موبائل تے مشین چلی ہوئی تے میری بھی چلی نا تو جو لیکن ایک بات ہے کہ آدھا گھنٹہ کو ہم دعا میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن ان کا بھی حق تھا کہ بیٹیاں بہنیں بچیاں بیچاری کب اس سے میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی تھی ان کا حق تھا انہوں نے اپنے گھر جانا تھا پھر بھی قصوروار اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے حالانکہ ہماری اتنی بڑی تھی غلطی اتنی بڑی کوئی نہیں تھی ہمیں چاہیے تھا کہ ایک دن اور پہلے چل جائے برداشت کرنا. پرائیویٹ کے اجتماع پر کراچی کے اجتماع پر ایک ہی بات ہو رہی تھی کیوں نہیں کوئی بات نہیں کیوں نہیں کوئی بات نہیں کتنی تقاضے نا انسان ہے غصہ آتا ہے لیکن اللہ کا شکر کوئی بات نہیں اللہ کا شکر کوئی بات نہیں اللہ کا شکر کوئی بات نہیں. یہ مزاج سیکھو یہ نبیوں کا مزاج ہے. عائشہ کے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا نہیں پکایا تو کوئی بات نہیں. طائف کی گلیوں میں مار پڑی تو کوئی بات نہیں. مکے سے بے گھر کر دیا گیا تو کوئی بات نہیں. اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں. اللہ اکبر یہ ایسے فاتح کا پرچم بناؤں گا جنہوں نے تجھے مکے سے دھکے دے کے نکالا میں اگر انہیں تیرے قدموں میں لا کے نہ بٹھا دوں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا. یہ اللہ کی قسم میں نے گلا نہیں کیا اپنے پیاروں سے باتوں میں بات آ گئی. لوگ یوں نہ پوچھے مولوی کتنے پروگرام کر کے آئے میں ممبر پر باوجود بیٹھوں میں نے حقیقت بتلائی. 2 ڈرائیور ساتھ لے کے انہوں نے اسد دی گڈی بیک کو کہتا ہے ساڈے کول گڈی کوئی نہیں چلدی ذرا اور ذرا ٹرین تے آمد آسان آیا ان حضرات کی میرے پیاروں تھوڑی بہت محبت ہے یہ محبتیں لے کے آتے ہیں محبت دینے والے لوگ ہیں محبت دینے والے لوگ ہیں. ہم کسی کا گلہ نہیں کرتے بس آپ حضرات سے آخری گزارش یہ کر کے جا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے واسطے نرم کیجیے اور ہلکا کیجیے. بہت دماغ سے لے کر پیر کے ناخن تک بہت زندگی سخت بنا رکھا. اپنی زندگی کو ہلکا کیجیے. پھولوں سے زیادہ پھولوں کی پتیوں سے زیادہ نرم زندگی تھی. ہمارے گھروں کا ماحول پھولوں کی خوشبو سے زیادہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی سے امت کو تحفہ ملا. پتہ نہیں کیوں بدبودار بنا دیا پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو سخت بنا دیا. 2 وعدے میرے ساتھ کرو 2 وعدے. ایک تو 5 وقت کی نماز کروا پڑھتے ہیں سارے پڑھتے الحمدللہ سارے پڑھتے الحمدللہ سارے اللہ اور استقامت دے. لیکن اگر چھوڑنے کی کہیں سستی آ جائے تو نہیں چھوڑنی. 5 وقت کی نماز پڑھو. شادی حال آباد بازار آباد اللہ کے گھر میں آباد اذان ہوئے دوڑ جاؤ تاکہ رب کو بھی تو خوش کرو. چھوٹا جب پتر بھی کہے او ببلو دوڑا ماں کے کتنا میری واسطے آیا چل کر بندے اللہ اکبر اللہ بس اللہ دیکھ کر کتنا میری واسطے دوڑ گیا خالی دوڑنا میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی ہے میرے پیارے. اور ایک قرآن پاک کی تلاوت. اور جو بھول گئے راتوں کو رو رو کے اٹھ کے مانگو تنہائیوں میں رو جیسے کوئی چیز گم ہوگی جیسے پتر نہیں گم ہو جائے ایسے اللہ کے آگے رو اللہ میں قرآن بھول گیا اللہ مجھے قرآن یاد اللہ میں قرآن بھول گیا. اور دوسری بھائی نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو پڑھو سنت پر عمل کرو جتنی کوشش کرو گے انشاءاللہ تعالی کرو گے انشاءاللہ تعالی. توبہ کے کلمات پڑھ لو توبہ کے کلمات پڑھ لے توبہ کے کلمات. بہت سارے حضرات پچھلی مرتبہ بھی بیعت ہوئے تھے اب بھی حضرات کی خواہش تھی کچھ قسم کی کہ بیعت ہونا چاہتے ہیں. ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ چاروں سلاسل سے اجازت ہے. جو بیعت ہونا چاہے بیعت کی 3 شرطیں ہیں. اگر پہلے کسی سے بیعت نہیں ہے تو وہ کر سکتے ہیں. پہلے سے بیعت ہے اگر ان کے مرشد زندہ ہیں اور شریعت کے پابند ہیں تو انہیں بیعت کی ضرورت کوئی نہیں. وہ توبہ کے کلمات کی نیت سے پڑھیں گے. اور تیسرے بھائی جن کے مرشد فوت ہو گئے اور ان کی آگے نسل ہے نسبت ہے لیکن شریعت طریقت نہیں ہے سنت کے مطابق ان کی زندگی نہیں وہ تو یہ بیعت کر سکتے ہیں نہیں بیعت. باقی بھائی سارے میرے ساتھ مل کے توبہ کی بیعت تو سارے کر سکتے ہیں نا بھائی. اور جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت سے بیعت کو کرنے میں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی